جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد بإذن اللہ آج کے اس میں تیمم کا معنی کیا ہے، کیا اس کے احکام ہیں، اس کا انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کرو۔ تیمم کا کیا معنی ہے، کیا اس کے احکام ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گے، پہلے جو کتاب میں ہے اور بعد میں انشاءاللہ مختصر مسائل پیش کی جائیں گے۔ تیمم کا معنی ہے لغت میں قصد اور ارادہ کرنا، قصد اور ارادہ کرنا، اور تیمم کا اصطلاحی معنی یعنی شرعی معنی مخصوص طریقے سے مخصوص اعضاء پر مٹی سے تیمم کرنا، مخصوص طریقے سے مخصوص اعضاء پر مٹی سے تیمم کرنا۔ یہ تیمم وضو کے اور غسل کے مقابلے میں ہوگا، یعنی جب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کریں گے۔ یہ تیمم جس کا معنی گزرا کہ پاک زمین کا ارادہ کرنا چہرے اور ہاتھوں پر مسح کے لیے نماز کو جائز سمجھنے کی نیت سے، یعنی پاک زمین کا قصد کرنا چہرے اور ہاتھوں پر مسح کے لیے مٹی سے نماز کو جائز کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت گزری کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر پانی نہیں ہے تو اس صورت میں مٹی کے ذریعے سے تیمم کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تیمم کب جائز ہوگی؟ جب پانی نہ ملے، چاہے مقیم ہو یا مسافر، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، یعنی وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی۔ اسی طرح سے کوئی شخص بیمار ہے یا زخمی ہے اور وضو کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا زخم بڑھ جائے گا تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ پانی ہے لیکن بہت ہی ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا کہ آدمی بیمار ہو جائے اور بیماری کا ڈر اور خوف ہو، تو ایسی صورت میں بعض علماء نے جائز کہا ہے، جبکہ اس طرح کی ٹھنڈی ہو کہ اس طرح کی ٹھنڈی سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تیمم کب ہمارے لیے جائز ہوگا؟ جیسے گزرا کہ جب پانی کے استعمال سے کوئی رکاوٹ ہو، پانی ہے نہیں سرے سے، یا پانی ہے لیکن وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ پاک مٹی کا پایا جانا، یعنی پانی نہیں ہے لیکن تیمم کے لیے مٹی ضروری ہے، پانی کی تیمم کے لیے مٹی ضروری ہے، پاک مٹی، پاک ہونا ضروری ہے۔ اب مٹی سے مراد کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے صحیح سے؟ پاک مٹی۔ ہاں، آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ جی ہاں، آواز رہنے پاک مٹی۔ اب مٹی سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ مٹی جو زمین کا اوپری حصہ ہے، جس میں گرد غبار ہے، زمین کا اوپر کا حصہ جو زمین ہے۔ اب زمین کے اندر مٹی، اسی طرح سے جو ریت، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ مٹی سے بنی ہوئی اینٹ
اور جو آپ سے پاکہ نہ گئی ہو وہ بھی اس میں داخل ہے. کیسے تیمم کریں گے؟ نیت کریں گے تیمم کی، بسم اللہ کریں گے، نیت کریں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے ایک مرتبہ صرف، اور اس میں پھونک ماریں گے. اگر ضرورت ہے نہیں مارا تب بھی جائز ہے. اور پھر اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر یعنی چہرے اور ہاتھوں پر کلائی تک اس پر مسح کریں گے. یعنی کونی کا مسح نہیں کریں گے، صرف کلائی تک، جو ہاتھ ہے کلائی تک. جس طرح سے وضو میں ہم کونی تک وضو کرتے ہیں ویسا نہیں، صرف ہاتھوں کو ملیں گے، وہ بھی ایک ہی مرتبہ. چہرے کا ایک مرتبہ مسح کریں گے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کا مسح کریں گے. کن چیزوں سے تیمم ناقل ہوگا، باطل ہوگا؟ تو جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے ان سے تیمم بھی باطل ہوگا. ظاہر چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے پانی کو پا لیا، مثال کے طور میں تیمم سے ہوں اور پانی پا لیا، تو اب اس صورت میں میرے لیے وضو کرنا ضروری ہے، میرے لیے وضو کرنا ضروری ہے پانی کے پانے کے بعد. لیکن اگر کسی شخص نے تیمم سے وضو کر لیا، تیمم کر لیا اور بعد میں پانی پایا لیکن ابھی نماز نہیں پڑھا ہے، تو ایسی صورت میں اور وقت باقی ہے تو وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا. لیکن تیمم کیا اور نماز پڑھ لیا، نماز کے بعد اس کو پانی ملا، ابھی وقت باقی ہے، تو کیا کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کافی ہے، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز پڑھ لی ہے. بعض کہتے ہیں دوہرا لے بہتر ہے. تیمم کر لیا، نماز بھی پڑھ لیا، نماز کا وقت نکل گیا، اب پانی ملا ہے، تو یہاں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کی یہاں. اسی طرح سے ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے اگر اس کی تیمم باقی ہے، نافذ نہیں ہوئی ہے، تیمم ٹوٹی نہیں ہے. جی الحمدللہ. چلیے میں کتاب سے پڑھ دے رہا ہوں جو مسائل کچھ بیان پھر آپ پوچھیں گے انشاءاللہ. تیمم کا بیان، تیمم کا طریقہ. دل میں تیمم کی نیت کرنا، یعنی تیمم کے لیے نیت کرنا، بسم اللہ کہنا اور پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، پھر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر مسح کرنا. یہ تیمم کا طریقہ ہے. تیمم کی شروط کیا ہے؟ دل میں تیمم کی نیت کرنا، مٹی کا پاک ہونا، یعنی نے ارادہ کیا، اور پھر مٹی ہے جس پر مسح کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا. تیمم دو حالتوں میں جائز ہے. پہلی حالت جب پانی نہ ملے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو. دوسری حالت پانی کے استعمال میں کوئی مجبوری ہو، یعنی پانی ہے لیکن استعمال کرنے سے بیمار ہو جائیں گے تو اس صورت میں تیمم کر لیں گے. مثلا بیماری بڑھنے کا خوف ہو یا سخت سردی ہو، پانی کم ہو، جو صرف پینے کے لیے ہو، یعنی پانی ہے جنگل میں ہے کھیت میں ہے صرف پی سکتے ہیں، اگر وضو کریں تو پانی ختم ہو جائے گا تو بھی تیمم جائز ہے. یا کنواں میں اترنا ناممکن ہو یا رسی اور ڈور موجود نہ ہو، یعنی پانی تک پہنچ نہیں سکتے، یا پانی کے پاس دشمن یا خوفناک جانور موجود ہے، یعنی پانی تو ہے لیکن دشمن ہے یا وہاں پر جانور ہے، جائیں گے تو مسئلہ ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ مجبوریاں ہیں جن میں تیمم کیا جا سکتا ہے. اگر تیمم کے لیے مٹی وغیرہ بھی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں بغیر تیمم کے لیے ہی وقت پر نماز پڑھ لیں. یعنی پانی بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ مثال کے ریل میں ہے، پانی ریل میں ہے ہی نہیں اور وہاں پر مٹی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو وہاں پر بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لیں گے. اگر پھر نماز سے پہلے پانی مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے نماز صحیح ہوگی. جیسے کہ سیدنا عائشہ کی روایت ہے کہ ابھی تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی اور اللہ کے سورج پر کچھ توقع نہیں. وہ چیزیں جن سے تیمم جائز ہے
ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی قبیل سے ہیں، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، اینٹ، سیمنٹ، غبار، ریت وغیرہ۔ اللہ عالم یہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے، تو مٹی تو ٹھیک ہے، اینٹ اگر مٹی کی ہے اور آگ سے پکی ہوئی نہیں ہے تب بھی جائز ہے، لیکن سیمنٹ مٹی میں سے نہیں ہے، غبار، ریت یہ مٹی کا حصہ ہے، پتھر مٹی سے نہیں ہے۔ تو اللہ عالم جو مٹی ہے اور مٹی کے حصے میں سے ہے تو اس سے تیمم جائز ہے، لیکن اگر وہ چیز مٹی سے بدل جائے تو پھر اس پر تیمم درست نہیں ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے تیمم جائز نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو زمین کی قبیل سے نہیں ہے ان سے تیمم درست نہیں ہے، جیسے راکھ، لکڑی، لوہا وغیرہ۔ تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، یعنی وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تو بھی تیمم جائز ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تو بھی تیمم جائز ہے۔ پانی نہ ملنے پر جس طرح وضو کے بدلے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح پانی نہ ملنے پر غسل کے بدلے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ نواقض تیمم، کن چیزوں سے تیمم باطل ہوگا؟ پانی مل جائے، یعنی تیمم کر لیا، پانی مل گیا، اب پانی کے بعد میں ملنے کے بعد اب اگر نماز پڑھنی ہے تو اس صورت میں وضو کرنا ہوگا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ میرا تیمم باقی ہے، ابھی تیمم ناقض نہیں ہوا ہے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں اگرچہ پانی موجود ہے، لیکن بہتر یہ کہ آدمی پھر پانی سے وضو کر لے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ اب یہ رہنما معلم دیا ہے، اس میں بھی بہتر باتیں ہیں۔ راجے یہی ہے کہ تیمم کے لیے ایسی مٹی کی شرط نہیں ہے جس میں غبار ہو، یعنی ضروری نہیں کہ اس میں گرد و غبار ہو، مٹی ہے اس سے تیمم ہو جائے گا، بلکہ زمین پر تیمم کرنے سے تیمم ہو جائے گا، چاہے زمین پر غبار ہو یا نہ ہو۔ ریت اور بالو پر بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ وہ بھی مٹی کا حصہ ہے، کیونکہ وہ زمین کا حصہ ہے، چاہے اس پر غبار ہو یا نہ ہو۔ اس طرح اگر ایسی زمین پر بارش بھی ہو جائے تو اس پر تیمم کیا جاتا ہے، یعنی بارش جس پر بارش ہوئی ہے اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ تیمم صرف ایسی چیزوں پر جائز ہے جو زمین کی قبیل سے ہو، مٹی یا اینٹ وغیرہ جو مٹی سے ہیں، لیکن پتھر اس میں اللہ داخل نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی دیوار پر بھی تیمم جائز ہے جو ان چیزوں سے بنی ہو، البتہ اگر دیوار پر لکڑی یا پینٹ لگا دیا گیا ہو تو اس پر تیمم جائز نہیں، یعنی اگر وہ مٹی کی قبیل سے نہیں ہے دیوار تو اس صورت میں اس پر تیمم جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسی دیوار پر تو غبار ہے جو اس پر تو اس پر تیمم کر، یعنی دیوار ہے کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہے لیکن اس پر گرد و غبار ہے، مٹی اس پر چڑھی ہوئی ہے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ لکڑی، راکھ، لوہا جو کہ اصل میں نہ مٹی ہے اور نہ ہی زمین کا حصہ ہے اسے تیمم درست نہیں۔ اگر تیمم کے لیے مٹی وغیرہ بھی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں بغیر تیمم کے ہی وقت پر نماز پڑھ لیں، یعنی اگر تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے جیسے پہلے گزرا اور پانی بھی نہیں ہے تو اس صورت میں بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے نماز ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، ہماری نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص پر، یعنی ان مسائل سے ہٹ کے کتاب میں جو ہے مکمل ہو گیا، کسی کو بیماری کی وجہ سے پٹی لگی ہوئی ہے زخم پر یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیر پر یا ہاتھ پر، تو کیا کرے گا؟ اس پر مسح کرے گا یا اس کے لیے تیمم کرے گا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس پر جس طرح موضوع پر مسح کرتے ہیں مسح کرے گا کافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسح نہیں کرے گا بلکہ مسح کے بجائے وہ تیمم کرے گا، اس کے لیے تیمم کرے گا۔ اور بعض نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اس حصے کو چھوڑ دے، لیکن اللہ عالم جیسے اس کو چھوڑ دے اس بھی کافی، کیونکہ وہ معذور ہے، وہ معذور ہے۔ تیمم جائز ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے مٹی کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کے مسائل حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، کہ لوگ آپ کو ناپاکی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کہ وہ گندگی ہے، ایسی حالت میں اپنی بیوی سے دور رہو جہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ تو حیض کا کیا معنی ہے؟ حیض کا اصل معنی لغت میں بہ جانا۔ حیض یا نفاس یا استحاضہ، ان کا تعلق عورتوں سے ہے، جیسے کہ معروف چیز ہے، لیکن ان سے بہت بڑے مسائل متعلق ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں عبادت کا مسئلہ ہے، نمازوں کا مسئلہ ہے، روزوں کو مخصوص خون آتا ہے، اس کا نام حیض ہے۔ اس میں واقع ہوتی رہتی ہے، لیکن عموماً 6 یا 7 دن یا ایام اکثر عورتوں کو رہتا ہے۔ حیض کی ابتدا اور انتہا بعض علماء کے یہاں 15 سال کے بعد، بعض کے 9 سال کے بعد، تو اللہ عالم ملک کے اعتبار سے اور آب و ہوا کے اعتبار سے ابتدا کا معاملہ ہوتا ہے۔ کس عمر تک رہتا ہے تو بھی اس میں کمی بیشی لائق ہوتی ہے، بسا اوقات 50 سال نفاذ کی عدم جائز نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نفاذ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس حالت میں اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ ہمیں یہ چیز واقع ہوتی تھی، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، تو ہمیں نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا، کہ قضا کا حکم دیا جاتا۔ نہ حیض کی حالت میں نفاذ کی حالت جائز نہیں ہے۔ مسجد میں قیام کرنا البتہ ضرور کہ مسجد سے گزر سکتی ہے۔ مسجد کے قیام کے بارے میں